السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ روز اول سے یہ مملکت بہت سارے دین دشمن اور ملک دشمن عناصر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ روز اول سے ہی اس میں انتشار اور اس میں دہشت گردی اور اس میں فرقہ واریت اور اس میں مذہبی لسانی قومی تعصب پھیلانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ انہی بیرونی ایجنڈوں میں اور انہی بیرونی سازشوں میں ایک سب سے بڑی سازش جو پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بعد میں ایک المیے کے شکل اختیار کر گئی، وہ یہ تھی کہ مسلمانانی پاکستان اور مسلمانانی بر صغیر کے ایمانی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے برطانیہ نے، اسرائیل نے، یورپ نے، امریکہ نے اپنے ایک پالتو اور اپنے ہی ٹکڑوں پہ پلے ایک شخص کو اس قدر دلیر بنایا کہ اس نے مسلمانوں کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور یوں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کی۔ جب سے یہ فتنہ اٹھا تب سے مسلمانان پاکستان کا متفقہ فیصلہ تھا، متفقہ یہ مطالبہ تھا کہ اس قادیانی، لاہوری قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ پاکستان میں جن جن کلیدی عہدوں پر یہ لوگ موجود ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور جہاں جہاں یہ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ لیکن حکومت نے اس مطالبے کے اوپر کان نہیں دھرے، اور یوں جب اس تحریک نے زور پکڑا تو 1953 میں ظالمانہ طاقت کا استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے سرکردہ علماء کرام کو سزائیں سنائی گئی، بہت سارے علماء کے خون بہائے گئے، انہیں پھانسیاں دی گئی۔ انہی میں سے، اگرچہ ان کی بڑی لمبی فہرست ہے، انہی میں سے عالم اسلام کے مشہور عالم دین مفکر جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ بہت سارے ناظرین کو یہ بات بالکل تعجب خیز لگے گی کہ، اور شاید ہمیں علم بھی نہ ہو کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سزا کیوں سنائی گئی تھی، تو ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے اس فتنے کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی، اور فتنہ قادیانیت کے نام سے اور قادیانیت کی حقیقت کے نام سے اس طرح کی کتابیں جب لکھی تو پھر حکومتی وقت نے انہیں سزا سنائی، پھانسی کی سزا سنائی، جو کہ بعد میں عمر قید کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اور یوں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو استقامت کے ایک پہاڑ تھے، انہوں نے اس سختی کو برداشت کیا، اور یوں جیل ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بہت ساری قربانیاں بہت سارے علماء کرام اور پاکستان کی غیور قوم مسلمانان پاکستان نے دی ہیں اس عقیدے کے لیے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ فتنہ دبا نہیں، بلکہ دن آئے روز یہ زور پکڑتا گیا۔ اور یوں جب مسلمانان پاکستان نے آواز اپنی مزید تیز کر دی تو 1974 میں جب ربوہ اسٹیشن میں قادیانی اور مرزائی غنڈوں نے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کے اوپر حملہ کیا، تو یہ 29 مئی 1974 کی بات ہے۔ جب یہ حملہ ہوا اور وہ اس قدر دلیر ہو گئے تو پھر مسلمانان پاکستان کا صبر اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور ان کی آواز مزید زور پکڑتی گئی، اور یوں جمہوری طرز استعمال کرتے ہوئے 7 دسمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا۔ تب سے یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے کہ یہ
پاکستان میں اقلیت بن کے رہیں اور جس طرح دیگر اقلیت کے حقوق ہیں اسی طرح ان کو حقوق ملتے رہیں، لیکن شاید یہ اس پہ راضی نہیں تھے اور یہ اپنے حصے سے کچھ زیادہ لینے کے خواہش مند تھے، تب ہی تو یہ اس فیصلے پہ راضی نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے ہر ایک حربہ استعمال کیا، ہر ایک حربہ، حتیٰ کہ حکومتی عہدوں تک یہ پہنچ گئے۔ انہوں نے قانون اور آئین میں اور جو انتخابی اصلاحات کی شکوں میں تبدیلی کی بھی ناکام کوششیں کی، اور یوں اس کے بعد ضیاء الحق مرحوم کے دور میں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے انتخابی اصلاحات میں جب ہیر پھیر کی تو پاکستان کی غیور قوم، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور بار بار یہ فتنہ اسی طرح اٹھتا رہا اور دبتا رہا۔ آج کل ایک بار پھر سے یہ فتنہ اپنے زور و شور پر ہے۔ پاکستان میں قادیانیت لابی بہت متحرک ہے۔ ظاہر بات ہے جب انہیں ہر طرح کی فنڈنگ اور ہر طرح کی سپورٹ وہ بیرونی قوتوں سے، استعماری قوتوں سے ملتی رہے گی تو پھر وہ بلا خوف و خطر وہی کچھ کر رہے ہیں جسے ہم دیکھ اور سن کے حیران ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جو مہمانان گرامی میرا ساتھ دیں گے ان میں ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اکرم مرزا صاحب ہمارا ساتھ دیں گے جو تحریک ختم نبوت کے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ خاور رشید بٹ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ جو مناظر ہیں قادیانیت کے حوالے سے، اور خاص کر قادیانیت اور مسیحیت ان دو حوالوں سے مناظر اور بڑے ہی مفکر اور اس حوالے سے وہ مبلغ سمجھے جاتے ہیں۔ عطاء اللہ بندیالوی صاحب مشہور عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آزاد کشمیر سے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر جناب محمد علی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے۔ تمام مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آپ ناظرین کے سامنے ہم ایسے حقائق رکھیں گے جن سے ہم پاکستانی یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ فتنہ دوبارہ سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ اپنے مہمانان گرامی سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی اس وقت میرے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں جناب محمد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا شرکت کی۔ علی صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا فتنہ قادیانیت جس طرح یہ پاکستان کی تاریخ میں بار بار یہ سر اٹھاتا رہا ہے اور آئے روز ہم دیکھ اور سن رہے ہیں، لیکن ان چند دنوں میں، چند مہینوں سے یہ فتنہ پھر اپنے زور و شور پر ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں وہ نکلی، سڑکوں پر نکلی، ہمارے جو پارلیمنٹ ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسے یعنی آئین کے اندر ایسے ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہ آپ کا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے تو آزاد کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ہی یعنی ایک تعجب خیز بات ہے کہ سب سے پہلے اس فتنے کو دبانے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی، وہ نکلے اور انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ 1974 سے پہلے کی بات ہے، لیکن ان لوگوں کی آواز وہاں پہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی، اور پاکستان میں 74 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن آزاد کشمیر میں ابھی تک قادیانیت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ وہ کیا وہاں پہ یہ لابی کچھ زیادہ متحرک ہے یا ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروفیسر عبداللہ عالم زیب صاحب، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آزاد کشمیر میں قرارداد تو پہلے سے پاس ہو چکی تھی، یعنی پہلے سے پیش ہو چکی تھی 29 اپریل 1973 میں یہ قرارداد پیش ہو چکی تھی کہ قادیانیت کو اور جو قادیانی ہیں انہیں غیر مسلم قرار دیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک وہ آئینی طور پہ اس قرارداد کو نافذ نہیں کیا جا سکا، جبکہ اس کے بعد پاکستان میں 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس قرارداد کو پاس کر کے تو قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا۔ لیکن آزاد کشمیر کی یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک وہاں پہ قادیانیت
پائی جاتی ہے اور قادیانی اپنی سرگرمیوں میں سرگرداں ہیں اور اپنی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہاں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہر شعبے میں بلا جھجک جا سکتے ہیں، یعنی وہ اسمبلی میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں، جج بن سکتے ہیں، پولیس کے محکموں میں نوکری کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ہی یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے ان کی بدقسمتی ہے یا وہاں کی عوام کی بدقسمتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ایک مومن کی پہچان ہے اور جس کے لیے مومن اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کی خاطر ہم ابھی تک کچھ نہ کر سکے اور قادیانی لوگوں کو ابھی تک ہم وہاں پر اس طرح آزاد پھرتا ہوا اور محکوم میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں انہیں بھی یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کی بنا پر یا اپنے الیکشن اور ووٹ کی بنا پر ان لوگوں سے ووٹ لینے کی خاطر ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر تو ان کا اور میں یہ بھی آپ کو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں یہ کافی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں اور خاص کر کے کوٹلی اور گوئی، تتا پانی اور میرپور کے جو ایریا ہے اس میں یہ بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 18 سے زائد ان کے ادارے ہیں آزاد کشمیر میں کام کر رہے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ وہاں جی بات جاری رکھیں. جی، تو اس کے علاوہ وہاں پر یہ اپنی دعوتی سرگرمیاں بھی جاری رکھتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے کی یہ خبر تھی کہ میرپور ڈگری کالج جو ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج میں قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کیا گیا اور مسلمانوں کو اس طرح لٹریچر دے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو عام لوگ ہیں جو یعنی دین کا زیادہ علم نہیں رکھتے یا دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں امریکہ یا کینیڈا کا ویزا، نیشنلٹی اور کبھی شادی کا جھانسا دے کر اور کبھی غریب عوام کو پیسے کا جھانسا دے کر تو ان لوگوں کو قادیانی بنایا جاتا ہے اور انہیں اسلام سے دور کیا جاتا ہے. اچھا علی صاحب، یہ تو ان کی سرگرمیاں ہوئی، لیکن ان کے مقابلے میں وہ صرف قادیانی ایک لابی ہے اور ان کے برخلاف ہماری جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت پہ تو سب متفق اور متحد ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، کسی کا بھی. لیکن وہ یعنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے سرگرم ہیں، تو یہ دوسرے جو لوگ ہیں مسلمان وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، یہ واقعتاً ذمہ داری بنتی ہے خاص کر کے دینی جماعتوں کی اور اس کے علاوہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی آواز کو اٹھائے. جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اپنی آواز کو اٹھائے اور حکومت تک اور جو حکمران ہیں ان کو تو خبر ہے ہی، تو ان تک اس آواز کو پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کے لیے کوئی عملی اقدام کر سکیں. اور یہ قرارداد جو پیش ہو چکی ہے اس پہ آئینی طور پر عمل کیا جائے اور ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے تاکہ جب آپ ان کو غیر مسلم آزاد کشمیر میں قرار دیں گے تو پھر ان کی جو مذموم سرگرمیاں ہیں ان میں بھی کمی واقع ہوگی اور مسلمان بھی اس سے خبردار ہوں گے. تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، علماء جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تحفظ ناموس رسالت کے نام سے تحریک یہ آزاد کشمیر میں کام کر رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہونا چاہیے اور جس طرح سے علماء کو اور دینی جماعتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے تو اس طرح سے ادا نہیں ہو رہا اور اس میں کمی ہے. تو اس میں تمام جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ حکومت میں بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے ممبر موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ موجود ہیں اور اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں کسی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہو، پیپلز پارٹی ہے
اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ ہے، تو یہ ایز اے مسلم تمام جماعتوں کا اور تمام لوگوں کا یہ حق بنتا ہے اچھا کہ علی وہ صاحب، عقیدہ ختم نبوت کے لیے آواز علی اٹھائیں۔ صاحب بہت شکریہ۔ یہ جی سننے میں آیا تھا چند دن قبل کہ ابھی یہ 2 فروری کو یا 5 فروری کو جو قرارداد اور جو مطالبہ پیش کیا گیا تھا تو اس پہ آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں بحث ہوگی اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے، وہ تو ابھی کل ہی ہمیں پتہ چلے گا یا 5 تاریخ کو پتہ چلے گا، لیکن کیا ایسے کچھ رکاوٹیں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ یعنی جو قادیانی لابی ہے وہ اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کا اثر رسوخ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جج بھی بنے ہیں، پولیس میں بھی ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، تو پلڑا کس جانب باری ہوگا؟ جی دیکھیں، جب ہم نے ان کو مسلم ابھی تک ان کو کہا جا رہا ہے اور غیر مسلم نہیں ڈکلیئر کیا گیا، تو اس لیے وہ ان پوسٹوں پہ آ چکے ہیں جی اور آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آواز اٹھائی جائے اور اسمبلی میں اگر یہ قرارداد پیش ہو تو میرے نزدیک یہی ہے کہ پلڑا انشاءاللہ اہل سنت کا اور جو لوگ سنی ہیں اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ختم نبوت پر، ان کا ہی بارہ ہوگا، اور اللہ کرے ایسا ہو اور قرارداد یہ منظور ہو جائے۔ اور میں آپ کی وساطت سے حکومت آزاد کشمیر سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت میں چونکہ اکثریت بلکہ سب ہی مسلمان ہیں، اس میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، تو یہ لوگ اگر اس قرارداد کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا پلڑا ہی بھاری رہے گا۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب، اس کے علاوہ جو صدر ہیں سردار مسعود صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ، اور جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید ترابی صاحب وہ اسمبلی میں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اعلیٰ قیادت کے ہوتے ہوئے پلڑا ان لوگوں کا ہی باری رہے گا، اور اس میں کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہیں پیش آ سکتی۔ اگرچہ وہ لوگ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی قرارداد کی منظوری میں اور اس کو آئین بنانے میں اور ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے میں مشکلات نہیں ہیں، لیکن اگر اس کام کو کیا جائے اور اللہ کرے کہ یہ ہو جائے اور ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے ہماری اس عدالت میں اور ہماری اس اسمبلی میں، اور پھر یہ بھی بہت اچھا اقدام ہوگا کہ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جائے گا۔ چلیں جی، بہت شکریہ محمد علی صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، بڑے یعنی عجیب بات ہے کہ تحریک اٹھی تھی آزاد کشمیر سے، لیکن وہ تحریک خدا جانے وہاں پہ کیوں دم توڑ گئی، اور جب اس کی لہر پاکستان پہنچ گئی تو اگرچہ آزاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن ایک ریاستی سیٹ اپ وہاں دیا گیا ہے، ان کا الگ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، تو اس لحاظ سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ قرارداد وہاں پہ پاس کی جاتی، منظور کرائی جاتی، اس کو آئین اور قانون کا حصہ بنایا جاتا، لیکن یہ تو اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں وہاں پہ تحریک دم توڑ گئی، اور جب وہ تحریک پاکستان میں آئی تو پاکستانی لوگوں نے زور و شور سے جب آواز اٹھائی تو انہیں باقاعدہ طور پہ 7 دسمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یعنی اس کی قیادت میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے مہمان مناظر اسلام جناب خاور رشید بٹ صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ بٹ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا فتنہ قادیانیت دوبارہ سے جس طرح پہلے یہ بار بار سر اٹھاتا رہا ہے، کیا آئے یہ چند دن ہو گئے ہیں بہت زیادہ سرگرم ہے یہ بحث، کیا یہ فتنہ دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے یا اٹھائے گا یا نہیں؟ آپ چونکہ اس حوالے سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے آپ بحث بھی کرتے ہیں، علمی اور فکری گفتگو کرتے ہیں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس میدان میں ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ پہلے سے زیادہ متحرک ہو گئے ہیں یا پہلے سے زیادہ کچھ ماند پڑ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو گمراہ شخص ہے جس کا اصل مقصد اسلام کو گرانا اور اسلام کو ختم کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سائیڈ پر نہیں لگاتا، بلکہ وہ مختلف انداز سے اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جی
बिल्कुल इन्होंने भी यही तरीका कार अपनाया है। जी 1974 से पहले जी। ये बिल्कुल सरेआम पाकिस्तान के अंदर दावत देते थे, जबकि उसके बाद इन्होंने इनफरादी दावत को टारगेट बनाया हुआ है। और अब भी ये अंदर खाते और इनफरादी दावत जो है वो पहले से ज्यादा दे रहे हैं और बड़े मुनज़्ज़म होकर ये काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज को जो है वो टारगेट बनाया हुआ है। सादा लोग मुसलमान जो हैं उनको टारगेट बनाया हुआ है। मुख्तलिफ इदारों के अंदर उन्होंने अपने बंदे जो हैं वो बिठाए हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी जी कि इन्होंने एक बकायदा वक्फे नौ के नाम से एक तहरीक जो है वो शुरू की हुई है। वक्फे नौ के वक्फे नौ के जी नाम जी। उसके अंदर कादियानी जो हैं वो मुख्तलिफ अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ही वक्फ कर देते हैं जी जमात के लिए। उस बच्चे का सारा खर्चा टोटली जी वो जमात के जिम्मे होता है और वो जमात ही उसको उसके ज़हनी लेवल के एतबार से पढ़ाती है जी और उसके ज़हन के मुताबिक उसको उसकी फील्ड के अंदर जो है वो काम उससे लेती है और अपनी जमात की तबलीग करवाती है। और तकरीबन जो है मौजूदा दिनों के अंदर उनकी तादाद तकरीबन 60,000 से ज्यादा है। वक्त 700 अफराद 60,000 से जायद 7,000 जी जी। इससे जायद उनकी तादाद है क्योंकि उनके बच्चे वक्फ हो चुके हैं और उनमें से कई बच्चे जो हैं अब जवान हैं और वो अपनी पोस्टों के ऊपर पहुंचे हुए जी। यानी मैदानी अमल में उतर गए हैं। जी मैदानी अमल के अंदर उतरे हुए हैं और वो पूरा मुकम्मल अपनी जमात का जो है वो साथ दे रहे हैं और उनकी तरफदारी करते हैं। तो ये इनका तरीकाकार है। ये बहुत मुनज़्ज़म होकर जो है ये काम कर रहे हैं। सिर्फ फर्क ये इतना है जी कि पहले ये ओपनली काम करते थे, अब जो है ये छुप छुपा कर जो है ये काम कर अच्छा, ये भी एक काम तो ये कर रहे हैं खुफिया, लेकिन हमारे मुआशरे में हमारे मुसलमान इनसे किन चीज़ों में ज़्यादा मुतासिर होते हैं? यानी क्या फलाही काम करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, या इस तरह दावती सरगर्मी में कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से ये दूसरे को मुतासिर ज़्यादा करते हैं? इसके लिए इन्होंने ना मुख्तलिफ फंड जो है वो कायम किए हुए जी। मरियम फंड के एतबार से के नाम से इन्होंने गरीब बच्चियों की शादी करवाने का जो है इन्होंने एक काम शुरू किया हुआ है। तो अब जो जाहिर है गरीब लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं, अपनी बच्चियों की शादी करवाना चाहते हैं तो जो उनके साथ ताउन करते हैं। इसी तरह जो है अगर किसी का मामला जो है वो बीमारी के एतबार से अटका हुआ है किसी हॉस्पिटल वगैरह में, कोई पैसे वगैरह का मसला है, तो उसके साथ ये ताउन करते हैं। यानी दो तरीके से ये ताउन कर रहे हैं मौजूदा दिनों के अंदर जी। एक तो अखलाकी एतबार से जी और दूसरा जो है वो माली एतबार से। इन्होंने मुख्तलिफ फंड जो है कायम किए हुए हैं। तो आम जो बंदा जो इनके अकायद से वाकिफ नहीं है वो बेचारा इनके जाल के अंदर जो है इस एतबार से फंस जाता है कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। अच्छा, आप तो इस फील्ड में, इस मैदान में काम कर रहे हैं, उनके साथ फ़िक्री बहस करते हैं, उनको दलाइल से कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुनाजरे और मुबाहिसे करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे मुआशरे का ये तो एक मुत्तफ़िक़ा मसला है, किसी एक मजहबी जमात का नहीं है, ना ही किसी फ़र्द का है, ना किसी एक तंजीम का है। तो जो हमारे उलमाए किराम हैं उनकी कारकर्दगी इस हवाले से आप उसको किस नज़र से देखते हैं? कुछ अर्सा पहले तक तो हमारे उलमा जो हैं वो बिल्कुल खामोश थे जी। 1974 से पहले तो बहुत काम किया था अहले इल्म ने। 1974 के अंदर जब इनको काफिर करार दिया गया तो उलमा ने ये समझा कि अब इनको उम्मत मुसलमा से काट दिया गया है, इसलिए अब कोई मुताले की कोई जरूरत नहीं है, कोई इनके खिलाफ काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल काम जो है वो सर्द हो चुका था।
لیکن حالیہ دنوں میں جب یہ حکومت پاکستان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی تبدیلی آئی جی وہ تحریر کے اندر، اسمبلی کے اندر، تو اب اس کے بعد جو ہے الحمدللہ سارے مسالک کے اندر جو ہے ایک نئی لہر جو ہے وہ اٹھ پڑی ہے جی ختم نبوت کے حوالے سے. میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر مختلف مسالک کے لوگ جو ہیں اپنی بساط کے مطابق وہ اب ختم نبوت کے اوپر جو وہ پروگرام بھی کروا رہے ہیں، اپنے طلباء کو جو ہے وہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں جی اور باقاعدہ ورکشاپ جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ خواتین کے مدارس کے اندر بھی جو ہے جی یہ کام جو الحمدللہ اب جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ اب ایک خوش آئند بات ہے. جی وہ ہر شر سے جو اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے، تو کیا تو انہوں نے شر کا کام تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ شرارت کی، جی جی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خیر اس سے پیدا کیا کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا تمام مسالک کے اندر ایک نئی لہر جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ اس کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، قادیانیت پہ فتنے کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے. تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کافی کام شروع ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اخلاقی طور پہ اور مالی طور پہ بہت زیادہ سرگرم ہیں لوگوں کی معاونت کرنے، ان کی تربیت کرنے کے لیے. ابھی جو آپ نے کہا کہ ہمارے علماء اور ہمارے مسالک میں یہ لہر ایک چل پڑی ہے تربیت کے حوالے سے، وہ تو لوگوں کی فکری اور ذہنی اور وہ اخلاقی تربیت ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس حوالے سے ہمارے معاشرے کا کردار، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ مالی لحاظ سے ہم ان سے بڑھ کر جو ہے نا معاشرے کی مدد کریں تاکہ معاشرہ بجائے ادھر جانے کے ہمارے پاس رہے؟ یہ بات تو شرعی اعتبار سے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو ماڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس طرف توجہ جو ہے وہ کم ہے، لیکن الحمدللہ ہے ضرور. ہمارے نا کچھ ساتھی جو ہیں وہ اس حوالے سے سرگرم جو ہے وہ ہو چکے ہیں. مختلف جو ہے وہ مقام پر جو ہے وہ ساتھی مل کر جو ہے ایک کمیٹی قائم کر رہے ہیں گلی محلے کے لیول پر. تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ کہیں نا کہ جس طرح وہ منظم ہو کر رہے ہیں باقاعدہ اس طرح جو ہے وہ ابھی ہمارے ہاں ضرورت ہے اس کی. چلے جی، بہت شکریہ خاور رشید بٹ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ کس طرح یہ لابی متحرک ہے، اور ہم شاید جس طرح 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تو ہم اس خوش فہمی میں اور غلط فہمی میں تھے کہ چلیں اب تو یہ غیر مسلم ہو گئے، امت سے الگ ہو گئے، تو اب ہمیں جو ہے نا مزے کی نیند سونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1974 کے بعد یہ لابی اس سے پہلے سے بڑھ کر متحرک ہوئی. اور یہ بات بالکل یعنی تعجب خیز ہے کہ محمد علی صاحب نے کہا کہ اس وقت آزاد کشمیر جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ 18 سے 19 ادارے کام کر رہے ہیں. تو اس ادارے یعنی وہ ادارے بڑے ادارے ہیں، ان اداروں کے آگے شاخیں ہوں گی. کس قدر انہوں نے اپنا یعنی ایک جال اور ایک نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. اور جو بٹ صاحب نے کہا کہ وقف نو کے ساتھ وقف نو کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں اس وقت 7,000 سے زائد نوجوان انہوں نے بچے تیار کیے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے مہمان جناب اکرم مرزا صاحب. اکرم مرزا صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ اکرم مرزا صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. اچھا اکرم صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آ رہی. اچھا چلیں، بات کر رہے ہیں کہ کیا فتنہ قادیانیت جس طرح پہلے سر اٹھاتا رہا، ابھی دوبارہ سے یہ لابی متحرک ہے. 2 مہمان ابھی ہم نے ان سے بات کی ہے، ہمیں تو حیرانگی ہو گئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں. آپ سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی سرگرمیوں پہ آپ نظر رکھتے ہیں، کون سے وہ عملی میدان ہیں جس میں یہ لابی متحرک ہے، اور ہماری وہ کون سی دکھتی رگ ہے جسے پکڑ کے یہ ہمیں جو ہے نا اپنے سے ہٹا کے اپنی طرف لے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس میں جو میڈیا ہے ان کا ہے جی
یہ دو میدان ہیں جن کے ہم پڑھ رہے ہیں، اور یونیورسٹی میں اور اسکول کالج کے لیول پہ جی ان کا کام زیادہ ہے، اور وہیں سے اس نوجوان جو ہیں ان کو یہ لیتے ہیں اور آگے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی اور باقی جو جی سوشل میڈیا اور اسکول کالج کا لیول انہوں نے پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی اور سوشل ویلفیئر کے مقام مختلف ڈسپینسری ہیں، ہاسپٹل ہیں، اسی طرح مختلف ادارے ہیں. ان کے اندر عام مسلمانوں کو روزگار کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر علاج معالجے کے نام پہ، امداد کے نام پہ ان کو تبلیغ کی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ مولوی سے متنفر کیا جاتا ہے. اور مولوی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک چوکیدار ہے. جب کسی بندے کو چوکیدار سے متنفر کر دیا جائے جی تو اس کے بعد پھر گھر میں چوری کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی بالکل جی. تو اس سلسلے میں ہمیں ان کا جو طریقہ کار ہے، جو میڈیا کا ہے اور جو سوشل ویلفیئر کا ہے، جی اصول یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ جس طریقے سے آ رہا ہے اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جائے. جی بہترین. جو کہتے ہیں کہ جنگ میں سب جائز ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. اسلام میں ہم نے دیکھنا ہے جائز کیا ہے، تو ہم نے اپنے تمام جائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرنا ہے، اور ہم نے میڈیا کے ناف سے بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ذاتی دلچسپی اور ملاقاتوں سے بھی. لیکن ذاتی دلچسپی اور ملاقاتیں انہیں سے کروائی جائیں جو صاحب علم ہیں، تاکہ دوسرے پہ غلط تاثر نہ پڑے. ایک جاہل آدمی کے سامنے جب دو بندے بات کر رہے ہوں اور دونوں طرف سے قرآنی آیات اور احادیث پیش کر رہی ہوں، تو وہاں پہ اس کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے وہ یہی پڑتا ہے کہ یہ وہ بھی آیتیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی آیتیں پڑھتا ہے، یہ کہ شاید آپس میں ترجمے کا اختلاف ہو گیا ہے. تو یہ پہلا تاثر ہی غلط ہے. تو ہمیں ایک تو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ان کو جیسے سوشل میڈیا پہ ان کی جو مناظرانہ لائن ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے. اور جو اب پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور گروپس میں آتے ہیں، ان کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں، ہر طرف سے ان کو ناک آؤٹ کیا ہے. اور اب یہ چوروں کی طرح پچھلے دروازے سے آ رہے ہیں. تو اس دروازے کو بند کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہوا، اب پارلیمنٹ میں جو ہوا تھا اب جو ڈرافٹ ہے وہ جو اچھا جی پارلیمنٹ تیار نہیں کرتا. پارلیمنٹ کی آپ نے بات کر دی ہے ویسے جی وہ کام کرنا ہوتا ہے سیکریٹری نے، ایڈیشنل سیکریٹری نے اور جوائنٹ سیکریٹری نے. ڈرافٹ منسٹر نے لکھتا، اور وزارت قانون میں کتنے سیکریٹری ہوں گے؟ میکسیمم 20. ان کے ڈومیسائل چیک کریں کہاں کے ہیں. جس کا رفوے کا نکلے اس کو پکڑے، تو پوچھے کہ کہاں سے گڑبڑ کیا، اور اگر وہ حالت بھی تھے پوچھیں کہ ابا بھی کام رہے دفعہ نے. پورا نکل آئے گا. جب کسی معاملے کو معاوضے التوا میں ڈالنا ہوتا ہے اس کی ایک کمیٹی بنا لی جاتی ہے. اکرم صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ثانیہ APS ہوا تھا 2015 میں، تو غالباً 16 دسمبر تھا، اور انہوں نے 19 تاریخ کو پھانسیاں شروع کر دی تھی. اس وقت جب نواز شریف کا ذاتی معاملہ آیا تو ترمیم ایک دن میں پاس ہو گئی. اب یہ جو کمیٹی بنی ہے، کیوں نہیں نام منظر عام پر لائے جا رہے؟ ہمارے اپنے علماء جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ ہمارے رہنما ہیں. اچھا اکرم صاحب، آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی، اور جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں انہی میں سے کیونکہ آپ کا اس حوالے سے مطالعہ گہرا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کیوں وہ پارلیمنٹ میں جو رپورٹ منظر عام پہ لانی تھی وہ ابھی تک منظر عام پہ کیوں نہیں لائی گئی؟ یعنی ایک بہت بڑا سوال ہے نا معاشرے میں. دیکھیں یہ تو بات یہ کہ ان کے اوپر کوئی یا تو ان کے اوپر دباؤ ہے، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فقط ایک ربڑ اسٹیمپ ہے، تو پارلیمنٹ باقی اپنے آپ کو ربڑ اسٹیمپ ثابت کر لیے. جب کیپٹن صدر صاحب اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں کہ یہ اس کا نام کیوں تبدیل کیا گیا، وہ لیبارٹری کا ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ جو تھی، تو بھئی حکومت میں آپ ہیں، عہدوں پہ آپ ہیں، نوٹیفکیشن آپ نے جاری کیا ہے، اور مطالبہ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی ایک حکومتی رکن جب یہ بات کرتا ہے اور اسمبلی کے فورم پہ بات کرتا ہے، تو پھر پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے کر رہے ہیں؟
मुतालबा करना अवाम का काम होता है और हुकूमतों का काम अमल दरामद करना होता है। करना होता है जी। आप हुकूमत में होकर अगर मुतालबा करेंगे तो आप बताएं कि किससे मुतालबा कर रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप इन लोगों के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, कौन से वो आपने कहा सोशल वेलफेयर और इसी तरह मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे तीसरे जो हरबे हैं ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तबलीगी मैदान में इन लोगों की क्या सूरत हाल है? तबलीगी मैदान में ये किस जगह को इन्होंने पकड़ा हुआ है, स्कूल को, कॉलेज को या आम मुआशरे के अफराद को, यानी ये किस तरह अपनी तरफ जो है ना खींच लाते हैं? नौजवानों के अलावा हर तबका फिक्र को इन्होंने पकड़ा हुआ है और इनका हदफ जो है वो स्कूल कॉलेज में इनके अपने जो तालिब इल्म है, जो इनके वाक़ईन है, जो इनको शोबा वक्त है इनका, उनकी जो अकायदात जमात अहमदिया खुद जो है ना वो बर्दाश्त करती है, वहां पे तो वो काम कर रहे हैं। और आम जगहों पे जो इनकी डिस्पेंसरियां हैं, हॉस्पिटल हैं, शायद आपको याद इल्म में हो कि इनके जो अक्सर मुरब्बी हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं और चुनाव नगर में बाकायदा उनको होम्योपैथिक का कोर्स करवाया जाता है। वो साथ एक छोटा सा क्लिनिक बनाते हैं और वहाँ पे फ्री दवाइयाँ भी देते हैं और साथ कंप्लीट भी और जुबानी भी और कुछ अपने किरदार से भी। ये इनका तरीक़ेकार है। तो हमें इन्हीं, अब देखिए चुनाव नगर में अभी तक गवर्नमेंट की कोई डिस्पेंसरी या कोई हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि वहाँ पे इन्होंने जो ना वो फजल उमर हॉस्पिटल और टायर हाउस इंस्टीट्यूट और इस तरह के इदारे कायम किए हुए हैं। अभी तक हम सब मिलके भी वहाँ पे कोई इस तरह का इदारा जो ना नहीं बना सके। तो चनियोट के और गिरदनवा के लोग जो हैं वो इलाज के लिए वहाँ पे जाते हैं। जी जी। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना, या कुछ ना कुछ तो हम महसूस करेंगे। तो इस सिलसिले में काम करने की जरूरत है। और फजल उमर की शाखें कराची में भी आपको पता है कि कायम है जी, और मुख्तलिफ जगहों पे कायम है और उस पर बड़ी रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो इसी मार्ग से इनका इसी तरीके से मुकाबला करना होगा। अच्छा, ये लोग तो आप एक जी 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 जलसे में देखिए, जलसे में या कॉन्फ्रेंस में 1000-2000 बंदा आता है और उनकी ज्यादातर तादाद नजर भी होती है और वो इनके अमूमन इनके घेरे में नहीं आते। इनका टारगेट आम आदमी है जो कि मौलवी से दूर है। बेहतरीन बेहतरीन। जो मौलवी से दूर है वो इनका टारगेट है और हमने उन लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी ये हमारा एक अलमिया है कि हम जलसा भी करते हैं तो वही मस्जिद और मदरसे के तलबा को अपने इर्द गिर्द जमा करके उन्हीं को तकरीरें करते हैं और आम मुआशरे से बेखबर रहते हैं। ये बहुत शुक्रिया अकरम मिर्ज़ा साहब, सलामत रहें, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये वैसे बहुत एक हैरान कुन बात है। अकरम मिर्ज़ा साहब की बात बिल्कुल मैं उनसे 100% मुत्तफ़िक हूँ कि ये लोगों का काम है कि मुआशरे को उलमाए किराम से मुतनफ़िर करना, और जब उलमाए किराम ही हैं जो मुआशरे में किसी भी मुल्क में जो नज़रियाती सरहद हैं, जो फ़िक्री सरहद हैं, उनके मुहाफ़िज़ और उनके चौकीदार हैं। जब आम मुआशरा एक मस्जिद के आलिम दीन से या मौलवी साहब से मुतनफ़िर हो जाए तो चौकीदार से, वही अकरम साहब की बात है कि जब चौकीदार से बात यानी मुतनफ़िर हो जाए तो फिर चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने पहले ये काम किया मुआशरे को। आज इसीलिए हम देखते हैं मुआशरे को सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे, कहीं कहीं पे खाल खाल जब किसी एक मौलवी के लिबादे में जो एक शख्स होता है उससे कहीं एक गलती सरजद हो जाए तो उसकी वजह से पूरे इस यानी उलमाए किराम के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उनके किरदार पे सवाल होते हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। हर जगह पे मस्जिद और मदरसे को आड़े हाथों लिया जाता है कि ये सब कुछ मदरसे में। हालांकि हम देखें तो मदारिस और मसाजिद के अलावा अगर हम सरकारी यूनिवर्सिटियों की हालत देखें, हम ख़ुद वहाँ पे रहे हैं, स्कूलों की हालत देखें, कॉलेजों की हालत देखें, तो वहाँ पे मीडिया बिल्कुल जाता नहीं, क्योंकि एक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि जब आप किसी यानी घर के चौकीदार से आप यानी बात आपकी बन जाए, आप वहाँ से लोगों को मुतनफ़िर कर दें तो फिर आपको वहाँ से चोरी करना बहुत आसान है। तो इन लोगों ने भी यही हरबा अपनाया। आज जो मीडिया में हो रहा है ये बिल्कुल यही इन्हीं की चाल है कि लोगों को जब मुआशरे को आप मस्जिद से मुतनफ़िर करें, मदरसे से मुतनफ़िर करें,
تو پھر یقیناً اسلام کے جو شعائر ہیں، ختم نبوت ہے، اس کے اوپر جو بھی ڈاکہ ڈالے گا تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور علماء کرام کا بھی یہ ایک المیہ ہے ہمارے یعنی معاشرے میں کہ ہم عام عوام کو چھوڑ کے بجائے اس کے کہ ہم چلتے معاشرے میں گھومتے پھرتے، علماء کرام اپنے یعنی سوشل میڈیا پہ وہ متحرک ہوتے تاکہ انہیں دنیا کا پتہ ہوتا۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، جب جلسہ کرنا ہو تو بڑا سارا اشتہار چھپوا کے مسجد کے اور مدرسے کے طلبہ کو سامنے بٹھا کے 2 اور 3 دن ہم تقریریں ان کو سناتے ہیں، وہی تقریریں جو سالوں سے ہم نے رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگ آتے نہیں ہیں اور وہی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، اور بس ایک ماحول سا بنا ہوتا ہے، معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اسکولوں کا رخ کریں، کالجوں کا رخ کریں، مارکیٹ میں جائیں، میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ معاشرہ کو کیا چیز یعنی معاشرے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور ظاہر بات ہے جس طرح انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے، سوشل جو معاشرتی جو ہمدردیاں ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح خاور رشید بٹ صاحب نے کہا کہ غریبوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ایک گھر میں ایک بچی ہوگی اور شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ جب کوئی آدمی آ جائے، دیکھیں معاشرے کو ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اور آپ اس وقت اس کے سامنے کھانا لا کے رکھیں، اس کو یعنی آپ تقریر کریں جنت کی اور جنت کی نعمتیں بتائیں، اس وقت جو چیز اس کو ضرورت ہے وہی چیز اس کو دے دینی چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے، اس وقت اس کو مرہم کی ضرورت ہے، وہاں پہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ بھلے آپ پورا یعنی کچھ بھی کریں، ہو سکتا ہے وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے قرآن کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے۔ اس لیے معاشرے کو جو چیز ضرورت ہے ہمیں فوراً وہاں تک پہنچنا چاہیے، اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر آپ بندے کی جب انگلی کٹی ہو آپ اس کو مرہم کریں گے، پھر آپ اس کو لمبی ساری تقریر سنائیں، وہ سن کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سنے گا۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے، اور آپ آ جائیں اور وہاں پہ آپ ایک تقریر سنائیں کہ مسلمانوں پہ یہ تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ اسلام کا انکار کرے، کیونکہ کاد الفقر ان یکون کفرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غربت، فقر، بھوک، فاقہ ممکن ہے کہ یہ انسان کو کفر کی طرف لے جائے، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ چوریاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آج لوگ غلط کام کر رہے ہیں، زنا کے اڈے چل رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی مستی سے کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، کوئی مستی سے کر رہا ہے؟ کوئی بھی مستی سے نہیں، سب مجبور ہوتے ہیں، اور جب مجبوری انسان کو اس طرح گندے کاموں تک لے جاتی ہے تو مجبوری انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے، اور یہی کفر ہے۔ جب ایک معاشرہ مجبور ہے، ایک آدمی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو گھر کی ضروریاتی زندگی کی ضرورت ہے، ہم جا کے مسجد میں تقریریں کریں، تقریر کرنے سے ٹھیک ہے، تقریر کرنا اپنی جگہ، لیکن آپ معاشرے کو دیکھیں، جو معاشرے کی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کریں، اس کے بعد پھر آپ آگے جائیں۔ تو یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم شاید خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں کہ 1974 میں یہ قرارداد پاس ہوئی اور اب قادیانی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یقین جانیے ناظرین، اگر آپ اس لابی کی سرگرمیوں سے آپ واقف ہو جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ملک میں 1.5-2% بھی نہیں ہیں، وہ اس قدر متحرک ہیں کہ وہ پارلیمنٹ اور ہمارے قانون نافذ کرنے یعنی قانون سازی تک اور ہمارے یعنی شکوں میں اور یعنی جو بل ہیں ان میں ترمیم کرنے کی جسارت کرنے لگ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ لوگ کہاں تک متحرک ہو گئے، اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کیا، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے اداروں میں یہ لوگ چلے گئے، اور آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ صرف وہاں تک گئے نہیں ہیں بلکہ اتنے دلیر ہو گئے کہ الٹا ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہمیں دھمکایا جاتا ہے،
آپ دیکھیں جو بھی اس حوالے سے بات کرتا ہے اسے عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، جو بھی اس حوالے سے لکھتا ہے اس کے سر کی قیمت لگائی جاتی ہے، جو اس حوالے سے بات کرتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے، ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں سوچنا ہوگا اور اس عقیدے کے اوپر، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہم کسی بھی مصالحت کے شکار نہ ہوں۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا دینی اور اسلامی فریضہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پہ اگر ہماری جان بھی جائے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے پھر سے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض، سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا۔ کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے، قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب سے قادیانی لابی کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا ہے، اس وقت سے شاید ہمارے علماء کرام اس خام خیالی میں خاموش رہے، اگرچہ آوازیں اٹھتی رہی وقتاً فوقتاً، لیکن اتنی مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب فون کال پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندیالوی صاحب سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ بات کر رہے ہیں ہم ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کا فتنہ جو وقتاً فوقتاً پاکستان میں اٹھتا رہا اور پھر علماء کرام نے آواز اٹھائی، لیکن ان حالیہ دنوں میں کچھ رپورٹیں اور کچھ اس حوالے سے جو علم رکھتے لوگ ہیں ان سے جب بات کی تو بڑے حیران کن باتیں ہیں کہ اس وقت یہ لابی بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے۔ بندیالوی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1974 میں جب انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تو اس کے بعد ہمارے علماء کرام اس حوالے سے تھوڑے سے ماند پڑ گئے، اگرچہ اب بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور علماء کرام اپنی خدمات عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ 1.5-2% لوگ اتنے زیادہ ملک میں پھیل گئے ہیں کہ ہماری وہ آواز ہی آہستہ آہستہ دبتی جا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سن 1974 کی تحریک میں میں خود شریک رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہاں جو جدوجہد تھی تمام مسالک کے علماء کی جی اور تمام جماعتوں کے لیڈروں کی، اس کی نتیجے میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ پھر 1984 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں کچھ مزید قوانین بھی مرزائیوں کے متعلق سخت کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی جو جدوجہد ہے وہ تحریراً اور تقریراً تدریساً ہر لحاظ سے ملک میں وہ
خدمات تو سر انجام انہوں نے دی ہیں. ایک پوری جماعت ہے تحفظ ختم نبوت کے نام سے, انہوں نے میرا خیال ہے 65 یا 70 جلدوں میں ختم نبوت کے متعلق پورا مواد یعنی لوگوں کے حوالے کی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ کچھ سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ جو غیر ملکی طاقتوں کو اور لادینی عناصر کو خوش کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس قانون میں کچھ ترمیم ہو یا اس میں کچھ نرمی آ جائے, لیکن وہ اس میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکے اللہ کے فضل و کرم سے. اس وقت بھی حکومت نے جو ایک ترمیم کی تھی اس کے بعد اس کا رد عمل بڑا شدید پورے ملک میں سامنے آیا, اور ہر مذہبی جو کانفرنس ہوتی رہی ملک میں, ہر کانفرنس کا عنوان ہی ختم نبوت کانفرنس میں تبدیل ہو گیا. اور تمام مسالک کے علماء نے, اس میں علماء دیوبند ہیں, علماء بریلی ہیں, علماء اہل حدیث ہیں, تمام علماء نے اس میں ایک مؤثر آواز اٹھائی اور اس میں وہ خاطر خواہ کامیاب بھی ہوئی. اچھا مولانا صاحب, علمی طور پہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مات نہیں دے سکتے اور نہ ہی انہوں نے دی ہے اور نہ ان کی اتنی مجال ہے, لیکن سوشل جو اور فلاحی جو سوشل ویلفیئر کے کام ہیں یا جو فلاحی کام ہیں یا معاشرے میں دیگر غریبوں کی ہمدردی حاصل کرنا, اس حوالے سے یہ یعنی وہ بہت زیادہ متحرک ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب معاشرے کو ایک چیز کی ضرورت ہو اور انہیں وہ وقتی طور پہ فراہم کی جائے تو معاشرہ اس کی جانب, اس شخص کی جانب, اس ادارے کی جانب زیادہ جو ہے نا وہ توجہ دیتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہ متحرک ہیں, اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوگ عوام میں چونکہ زیادہ شعور نہیں ہے, اور مثلا جناب نگر میں جو ایک ہارٹ کا اسپتال ہے, اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور بعض علماء کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ علاج کروانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں, اور ان کا نقطہ نظر بالکل وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں 2 نمبر کام نہیں ہے, جو علاج معالجہ ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی رفائی کاموں میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. دینی ادارے ہمارے ہیں, مدارس ہمارے ہیں, کام ہے تقریری تحریری, لیکن جو رفائی کام ہے, ہسپتال ہیں, سکول ہیں, اس طرح کے کاموں میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور ہمیں سب کو اس پر سوچنا ہوگا کہ رفائی کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, یہی ان کا طور ہے. جی بالکل, اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ 1974 کی تحریک میں آپ بذات خود شامل تھے, تو کیا جو بل پاس ہوا تھا انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر, تو اس میں بعد میں امتناعی قادیانیت آرڈیننس جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاس ہوئی, اس میں کیا یہ چیز نہیں تھی کہ یہ لوگ ملک کے جو ادارے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ادارے ہوں یا عدلیہ کے ہوں یا دوسرے تیسرے تعلیمی ادارے, ان میں نہیں جا سکتے؟ یہ چیز موجود تھی یا نہیں؟ یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ سن 1984 کی جو ایک تحریک تھی جنرل صاحب کے زمانے میں, کہ یہ مسجد کا نام استعمال کر سکتے ہیں, آذان دے سکتے ہیں, یہ جو مسلمانوں کے شاعر ہیں انہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تو وہ خیر بات ہے, وہ پاس ہو گیا تھا کہ یہ مسجد نہیں اپنی عبادت گاہ کو کہہ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کلیدی عہدوں پہ جو یہ فائز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی اس میں پاس ہوا تھا کہ کلیدی عہدوں پر یہ فائز نہیں ہو سکتے. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہوا ہے. ناظرین, یہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب اس تحریک کے روحی رواں
کہ جب مسلمانان پاکستان نے یہ آواز اٹھائی تو خیر بات علمی طور پہ تو ہم مانتے ہیں، کیونکہ علم وہ ہم حق پہ ہیں اور حق کسی طور پہ بھی اس کو نہیں دبایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک عالم دین ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ حق ہار گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اگلا بندہ اس سے بات کرنے میں تیز ہو، یا اس کے پاس دلیل ہو، یا دلیل کے سے وہ کچھ اپنے مقصد کے الفاظ اور کچھ مفہوم نکالنے کا اس کے پاس گر ہو، اور وہ اپنی تیز زبان کی وجہ سے اگلے کو اس کو یعنی کمزور کر دے یا اس کو بچھاڑ دے اس میدان میں، یعنی علمی میدان میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حق ہار گیا اور وہاں پہ ایک شور شرابہ ہو جائے، بلکہ حق نہ ہارا ہے، نہ ہارے گا، اور نہ حق ہارنے کے لیے آیا ہے، بلکہ حق غالب رہے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا میدان ہے، اس میں آپ ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہ معاشرے کے اس پہلو پہ بھی ضرور دھیان رکھیں، خیال رکھیں، کیونکہ معاشرہ اس کو جو چیز درکار ہوتی ہے بروقت اگر معاشرے کو وہ چیز فراہم کی جائے تو معاشرے کی ہمدردی آپ حاصل کر سکتے ہیں، معاشرے پر آپ کی بات اثر انداز ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر ایک آدمی اس کو کھانے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو حوروں کی تقریریں سنائیں یا کوئی جنت کے باغات کی، اس وقت وہ اس باغات میں نہ جانے کے لیے وہ خواہش رکھتا ہے، نہ وہ اس کو سننے کے لیے اس کے پاس اتنا یعنی دماغ ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو جو چیز ضرورت ہے آپ وہ دیں، بعد میں آپ جو مرضی اس کو سنائیں، آپ کی بات اثر انداز بھی ہوگی۔ تو یہ ایک چالاکی تھی جو انہوں نے اس میدان کو پکڑا ہوا ہے، اور پاکستان میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، اسپتال ہیں، جس طرح بندیالوی صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یار شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ صحیح علاج کرا کے ہمیں دیتے ہیں، ہمارا صحیح علاج کراتے ہیں، 2 نمبر دوائی نہیں بیچتے، اور ہم مسلمان ہو کے بھی ہمارے ہسپتالوں میں ہمارے ڈاکٹر اور ہماری دوائیاں سب کچھ 2 نمبر۔ یعنی معاشرہ بالکل افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، ٹائم بالکل ختم ہے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔